السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين۔ اے یوسف تو اعراض کر اس معاملے تو، اور اے عورت تو خطا کار غلطی تیری ہی ہے، تو اپنی غلطی دی بخشش طلب کر، غلطی دی معافی مانگ۔ برادران اسلام، محترم سامعین، بزرگوں، دوستوں، معززات، مکرمات، میری ماؤں اور بہنوں، گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارکہ اندر تساں احباب نے سورہ یوسف دے تیسرے رکوع دا دوسرا حصہ ان دی تفسیر سماعت فرمائی۔ مینوں کچھ دنوں تو کسی بیماری دی وجہ تو بخار ہے، ہن بھی تھوڑا تھوڑا بخار ہے اندر، تے جے اج طرز نہ بنی تے گزارا کر لیا جے۔ مقصد مسئلہ سمجھانا، گل سمجھانا ہے، کوشش کراں گا، لیکن جے نہ بن سکی تے معذرت۔
تیسرے رکوع دے آخر تک تساں تفسیر سماعت فرمائی، جتھے ذکر ہوندا ہے یوسف علیہ السلام نو عورت نے پچھوں پکڑیا، کرتا پھٹ گیا، قمیض پھٹ گئی۔ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، گھروں ہی ایک گواہ اٹھ پیا، جے تے قمیض اگوں پھٹی پھر یوسف دی غلطی، جے پچھوں پھٹی پھر عورت دی غلطی۔ دیکھیا گیا قمیض پچھوں پھٹی ہے، غلطی تے عورت دی نکلی ہے۔ ہن عورت دا خامند یوسف علیہ السلام نو کہن لگا، یوسف اعرض عن ہذا، جان دے یار رفع دفع کر دے معاملے نو، اور اپنی بیوی نو عورت نو کیا غلطی تیری ہے، استغفری، تو استغفار کر، غلطی تیری ہے۔ ہن استغفار انہیں کندے کولو کرنا ہے؟ اپنے گناہ دی غلطی دی معافی کندے کولو منگنی ہے؟ ادوں دے لوگ چونکہ وہ لوگ بتاں دے پجاری سن، اگے اسے صورت اندر جا کے وضاحت آتی ہے، وہ بتاں دے پجاری لوگ سن، توحید پرست ہے نہیں سن۔ ہن اتھوں کوئی وضاحت نہیں کہ انہیں استغفار اپنی غلطی دی معافی اللہ کو منگنی ہے، یا جو انہاں بت بنائے سن، معبود بنائے سن، انہاں چو کسے معبود کو یا یوسف علیہ السلام کو یا اپنے خامند کو، کوئی وضاحت موجود نہیں۔ اس واسطے کوئی ایسی پکی بات نہیں کہہ سکتے، اتنے ہی الفاظ قرآن اندر انہوں نے کیا، اپنی غلطی دا استغفار کر، غلطی من لے، اپنی اصلاح کر، مقصد ہے۔ ہن گل بڑی چھپائی ہے، جیڑی بھی دنیا دی گل ہے اخیر نکل ہی جاندی ہے۔ گل نکل گئی، محلے اندر پھیل گئی، تے لوگاں اندر طرح طرح دیاں قیاس آرائیاں، طرح طرح دیاں چیم گوئیاں ہون لگیاں، تے قرآن نے دا نقشہ کھچے ہے۔ اللہ پاک فرماندے نے، وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ، وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَن نَفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اللہ پاک ارشاد فرماندے نے، فرمایا شہر دیاں محلے دیاں عورتاں دے اندر گل پھیل گئی ہے۔ محلے دیاں بیبیاں کہن لگیاں، ایندے کم ویکھو، ایک عزیز مصر دی بیوی ہے، ایڈے وڈے وزیر دی بیوی ہے، تے کم ویکھو ایک غلام تے مردی پئی ہے۔ تراود فتاها عن نفسه، اپنے غلام نو ورگلاندی پی، اپنے متعلق اپنے غلام نو ورگلا رہی ہے۔ قد شغفها حبا، یقیناً اندے دل اندر غلام دی محبت پہ گئی ہے۔ انا لنراها فی ضلال مبین، بیبیاں کہن لگیاں اسی تے سمجھنیاں بہت بڑی گمراہی دے اندر ہے، واضح گمراہی دے اندر ہے۔ حضرات اس آیت اندر 3-4 چیزاں سمجھن والیاں، مین سمجھن والیاں۔ پہلی چیز تے اللہ پاک ارشاد فرماندے نے، وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ، وقال اور کہا، نسوۃ عورتوں نے، فی المدینہ کتھے کیا؟ مدینے دے اندر عورتاں نے کیا، فی المدینہ مدینے میں۔ ہن اس مدینے تو مراد کی ہے؟
ਆਮ ਬੰਦਾ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਉਹਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਯਾਰ ਗੱਲ ਮਿਸਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਮਦੀਨੇ ਦਾ ਤਜ਼ਕਿਰਾ ਕੀ ਲੈਣ ਆ ਗਿਆ ਵਿੱਚ। ਮਦੀਨਾ ਅਸਲ 'ਚ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਮਦਨ ਤੋਂ, ਇਹਦਾ ਮਾਨਾ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਮਾਨਾ ਮਦੀਨੇ ਦਾ ਮਾਨਾ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰ, اور ایسے علاقے تے بولیا جاندہ ہے جس علاقے اندر کافی آبادی ہوئے یا جس علاقے اندر قلعہ موجود ہوئے، ہوں تے چونکہ قلعوں دا دور نہیں، ادو قلعے ہوندے سن بڑے بڑے بڑے، جتھے قلعہ ہوندا کافی آبادی ہوندی، ایسے علاقے نو کیا جاندہ مدینہ۔ تے نبی علیہ السلام دا شہر، نبی پاک علیہ السلام جدو مکہ مکرمہ چو ہجرت کر کے مدینہ منورہ یسرب اندر تشریف لے آئے، تے یسرب دا پھر نام رکھ دیتا گیا مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، مدینہ النبی، مدینہ منورہ۔ اس واسطے ذہن چ رکھنا ہے قرآن و احادیث اندر کتے بھی مدینے دا ذکر آ جائے تے ہر جگہ مدینے تو مراد مدینہ منورہ نہیں۔ ہن اتنے جڑا مدینے دا لفظ آیا، مدینے دا معنی شہر، کیڑا شہر؟ جن دی گل ہو رہی مصر۔ وقال نسوة في المدینہ، مصر شہر دیاں عورتاں اندر گل پہنچی تے بیبیاں کہن لگیاں امرأۃ العزیز تراود فتاہا، امرأۃ العزیز، عزیز مصر دی بیوی نے تراود فتاہا، اپنے فتح نو ورگلایا، راودہ یراود، تراود ورگلایا فتاہا، اپنے فتح کو۔ ہن فتح عربی زبان دا لفظ، فتح دا جو اصلی معنی جو ان دا اپنا معنی ہے لغوی، وہ ہے جوان، فتح دا معنی جوان، لیکن ان دے معنی کچھ اور بھی نکالے جاندے نے، کچھ اور جگہ تے بھی انہوں استعمال کیتا جاندہ ہے۔ مثال دے طور تے ساڑی زبان چ لفظ بولیا جاندہ ہے جنا، فون کیتا ہے کنے جنے آ رہے ہو، کنے جنے جا رہے ہو، ہن جنے کنے جنے، جنے کی ہے یعنی کتنے افراد آ رہے ہو، کتنے افراد جا رہے ہو، جنے تو مراد افراد۔ یہ ہوئی تسی چلے جاؤ گجرات والی سائڈ تے گجرات، اوتھے لفظ استعمال ہوندہ ہے، اوتھے افراد نہیں، اوتھے جو بولیا جائے گا مینوں فلانے دے جنے نے یہ گل کہی ہے، فلانی بی دے جنے نے، اوتھے خامد نو جنا کیا جاندہ ہے۔ صرف خامد نو ہی نہیں، جڑا بندہ پر جوانی چ ٹھیک ٹھاک بہادر جوان ہوئے انہوں بھی جنا کیا جاندہ ہے، بڑا جنا بندہ ہے بھائی، بڑا جنا ہے۔ مقصد ہے ہن ایک ہی لفظ جنا ہے، وہ افراد تے بھی بولیا جا رہے ہیں، وہ خامن تے بھی بولیا جا رہے ہیں، وہ جوان بہادر تے بھی بولیا جا رہا ہے، لفظ ایک ہی ہے۔ اسی طرح فتح لفظ ایک ہی ہے، ان دا اپنا معنی ہے جوان، لیکن انہوں بعض مرتبہ استعمال کیتا جاندہ ہے غلام تے بھی، فتح غلام۔ تراود فتاہا عن نفسہ، انہیں اپنے غلام نو ورگلایا، عزیز مصر دی بیوی نے اپنے غلام نو ورگلایا اپنے نفس دے متعلق، اپنے غلام نو ورگلایا اپنے متعلق، اپنے غلام نو اندے نفس دو بسلایا ورگلایا۔ اِنَّا لَقَدْ شَغَفَهَا حُبًّا، یقیناً اندے دل اندر اندی محبت بیٹھ گئی ہے، شغف یعنی اندے دل اندر گھر کر گئی ہے۔ اِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اسی تے سمجھنی آواں بڑی گمراہی دے اندر غلط کر دی پئیے۔ حضرات انہیں اس آیت کریمہ دا خلاصہ کہ انہوں نے اعتراض کی کیتا ہے، تانا کی دے رہیاں نے، آپس اندر جڑیاں چیم گویاں ہو رہیاں نے، تانا کی دے رہیاں نے، تانا اے نہیں دے رہیاں کہ انہیں برائی کیتی ہے، اپنا خامد موجود ہے، زندہ ہے، ان دی موجودگی اندر جان بوجھ کے انہیں غیر وال نظر کیوں اٹھائی، تانا اے نہیں دے رہیاں، تانا اے دیتا جا رہے ہے کہ انہیں ایک غلام دا انتخاب ہی کیوں کیتا۔ اے بڑی بات سمجھن والی، اس آیت کریمہ چو اس معاشرے دی گندگی واضح ہوندی ہے
کہ وہ ماحول بڑا گندا بگڑیا ہوا معاشرہ سی. تانا اے نہیں کہ انہیں برائی کیوں کیتی ہے، غلط کیوں کیتا ہے، ادھر گل ہی نہیں کیتی. تانا اے دے رہی نے انہوں عشق کرنے واسطے غلام ہی لبا سی. یعنی ادو غلاماں نو حقیر جانے جاندہ سی، جی میں ساڑھے آج جہالت ہے وے نا، اسلام لے آمدہ ہے، منیا کلمہ پڑھیا پھر بھی جہالت ہے. ساڑھے بھی آج معاشرے اندر کوئی کمیار ہے، لوہار ہے، ارائی ہے، ملک ہے، جناب تیلی ہے، فلانی ذات ہے، فلانی ذات ہے. تے جے کوئی جٹ کسی لوہار دے کر شادی کر لوے تے انہوں ساری عمر تانے کھاندی لنگ جاندی ہے. اور تینوں لوہار ہی لبے ہیں رشتہ کرنے واسطے، وہ بندے نہیں نے، وہ مسلمان نہیں نے. کسے برادری دا، مالداری دا، برادری دا اللہ دے ہاں کوئی رتبہ نہیں. یہ صرف تہاڈی پہچان واسطے اللہ نے تہاڈے قبیلے بنائے نے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. جڑا متقی ہے، پرہیزگار ہے، نمازی ہے، قرآن پڑھنے والا ہے، رب نال تعلق مضبوط ہے، اوندا اللہ دے ہاں رتبہ ہے، او اونچا ہے، نہ کہ کوئی جٹ گجر وغیرہ وغیرہ. ساڈے بھی اس طرح مرض کر رہا سا، جس طرح ذاتاں نو حقیر سمجھا جاندہ ہے، کمی نے ایک کمی نے حقیر سمجھا جاندہ ہے، انہوں چھوٹا سمجھا جاندہ ہے بعض ذاتاں نو. اس طرح اس معاشرے اندر غلام نو بڑی حقارت دی نظر نہ دیکھا جاندہ سی، بڑا حقیر جانے جاندہ غلام نو. تو انہوں نے اعتراض کیتا ہے انہوں غلام ہی لبا ہے. ہن جی تو بات پہنچی نا عزیز مصر دی بیوی تک کہ میرے بارے اے غیبتاں ہو رہی ہیں، گلاں ہو رہی ہیں. تے اللہ پاک نے نقشہ اس طرح کھینچیا، فرمایا فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا. اللہ پاک ارشاد فرماندے نے، فرمایا کہ حضرت فرمایا کہ جدوں گل پھیلی تے جم گوئیاں ہو رہیاں نے، آپس اندر لوگاں دے درمیان گلاں ہو رہیاں نے، طرح طرح دے تانے وارے جا رہے نے. ہن اس بی بی تک، عزیز مصر دی بیوی تک گلاں پہنچیاں نے. انہیں فوراً منصوبہ ترتیب دے لیا، فوراً انہیں جناب پروگرام بنا لیا. فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ، جدوں انہیں اونا دا لو بیبیاں دا مکر سنیا. مکر اس تو مراد غیبت ہے. غیبت انہوں کہندے نے جڑی کسے بندے اندر برائی پائی جاوے، کسے بندے دی برائی اون دی کنڈ پیچھے بیان کرنا، ایندا نام ہے غیبت. ہن بیبیاں نے اون دی برائی اون دی کنڈ پیچھے بیان کیتی، ایندا غیبت، اینو غیبت کیا جاندا ہے. اللہ پاک نے غیبت نو ایتھے لفظ مکر دے نال ذکر فرمایا. مکر فرمایا فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ، جدوں انہاں نے، جدوں اس عورت نے بیبیاں دا مکر سنیا، غیبتاں سنیاں، اپنے بارے گلاں سنیاں، پروگرام بنا کے تے پیغام پہ دیتا ہے. ارسلت الیہن، انہاں نو پیغام بھیج دیتا ہے فلاں تاریخ نو فلاں وقت تے تہاڈی میرے کر دعوت ہے. بیبیاں دی اپنے کر دعوت رکھ لیندی ہے. وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَآ، اور انہاں دے واسطے تکیہ دار دسترخوان تیار کیتے نے. تکیہ دار دسترخوان تو مراد کی ہے کہ جویں ساڈے چلے جاؤ پشاور دے علاقے اندر، سعودیہ چلے جاؤ، ساڈے تے تھے مہمان آ جاوے تے کرسیاں ٹیبل چل دے نے، پنڈاں اندر چار پائیاں چل دیاں نے. لیکن اونا سائڈاں تے بعض ریسٹوران ہوٹلاں دے وچ چار پائیاں کرسیاں والا رواج نہیں، بلکہ زمین تے قالین بچھے ہوندے نے اور گاؤ تکیے لگائے جاندے نے. چاروں طرف گاؤ تکیے لگائے جاندے نے اور سینٹر وچ دسترخوان بچھایا جاندا ہے. ایسے دسترخوان نو کیا جاندا ہے تکیہ دار دسترخوان. وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً، وَأَعْتَدَتْ، اور اس نے تیار کیا، لَهُنَّ ان کے لیے، مُتَّكَأً تکیہ دار دسترخوان. امام اکرمہ رحمہ اللہ انہاں دا قول ہے متکان تو ایتھے مراد ہے انہیں ایسیاں چیزاں ایسے کھانے انہاں واسطے تیار کیتے کہ جڑے چھری نہ کٹے جان والے سن. مثال دے طور تے پیزا ہے، ہن پیزا سارا دن کسی نے منہ چ پا جانا کٹھا ہی روٹی جڈا ہوندا ہے، ہن وہ چھری نہ کٹنا ہے
ਹੋਰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਛੁਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੁਮਕਿਨ ਉਹ ਫਲ ਹੋਣ, ਖਾਣੇ ਅਲੱਗ ਹੋਣ, ਫਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਛੁਰੀਆਂ ਹੋਣ। ਖੈਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਦਸਤਰਖਾਨ ਲੱਗੇ ਹੈ, ਦਾਵਤ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਤਾਰੀਖ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਟائم ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਬੀਬੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਨਾਬ ਬੀਬੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਔਰਤ ਨੇ ਵਅਰਸਲਤ ਵਅਤਦਤ ਵਆਤਤ ਕੁੱਲ ਵਾਹਿਦਤਿਨ ਮਿਨਹੁਨ ਸਿਕੀਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਛੁਰੀਆਂ ਪਕੜਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੁਰੀ ਪਕੜਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਕਾਲਤ ਇਖਰੁਜ ਅਲੈਹਿਨ, اور یوسف علیہ السلام نے حکم دیتا یوسف انہاں دے سامنے آ جاؤ، اخرج علیہم، یوسف انہاں دے سامنے آ جاؤ۔ حضرت یوسف علیہ السلام سامنے آ جاندے نے۔ فلما رأینہ اکبرنہ، انہاں یوسف علیہ السلام نو دیکھیا تے بہت بڑا جانیا، بہت بڑا پایا۔ وقطعن ایدیہم، اور انہاں بیبیاں نے اپنے ہاتھ کٹ لے۔ وقلن حاش للہ ما ھذا بشرا، اور کہنے لگیاں اللہ دی پناہ اے کوئی بشر دے نہیں ہے، ان ھذا الا ملک کریم، اے تو کوئی معزز فرشتہ ہے، اے تو کوئی بندہ لگدا ہی نہیں، بشر ہے ہی نہیں ہے۔ حضرات ہن اے جڑا آیت دا ٹکڑا ہے، اینوں بڑے غور نال ذرا سمجھے آ جے۔ عام طور تے جڑا بیان کیتا جاندا ہے، عام طور تے نبی یوسف علیہ السلام نو انہاں نے نہیں سی دیکھیا۔ کوئی کہندا جی وہ رہندے تے اوتھے ہی سن، پر جدوں باہر نکل دے او بی بی عزیز مصر دی بیوی نبی یوسف نو برقع پوا کے باہر کٹ دی، کوئی ویکھ نہ لوے، کسے دا دل نہ آ جائے، طرح طرح دیاں گلاں کردے نے، سب فضول نے، کوئی اندے چ حق والی بات نہیں ہے، طرح طرح دیاں گلاں مشہور نے۔ صحیح بات ہاں جو دس رہے ہاں ایتھوں اس آیت دا جو معنی ظاہری بیان کیتا جاندا ہے کہ آئیاں حسن ویکھن آئیاں، انہیں بلا لیا انہاں نو، اور مینوں تانے مار دیاں، ویکھو تے صحیح حسین کیڈا ہے، حسن وکھان واسطے بلایا۔ میں کہنا نہیں، غلط ہے، بلکہ میں نہیں کہندا، حدیث پڑھو، صحیح بخاری صحیح مسلم۔ پہلے میں صحیح بخاری دی پیش کرنا، حدیث نمبر 713۔ اللہ پاک دے سونے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے بیماری دے ایام نے، جڑی بیماری اندر پیارے پیغمبر علیہ السلام دنیا تو رخصت ہوئے نے، وہ بیماری دے ایام نے۔ نبی پاک علیہ السلام تے ایک دن بیماری نے بڑا زور کر لیا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام اٹھ دے نے، وضو کر دے نے، لیکن پھر غشی طاری ہو جاندی ہے، پھر ہوشاں دی وضو کر دے نے، پھر غشی طاری ہو جاندی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام تے بخار دی شدت ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، سونے پیغمبر نے فرمایا ابو بکر رضی اللہ عنہ نو حکم دے وہ کہ لوگاں نو نماز پڑھا دین۔ اما جی عائشہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیتا سونے پیغمبر جی، اب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سونے پیغمبر جی میرے ابا جان بڑے کمزور دل آدمی نے، وہ صدمہ برداشت نہیں کر سکن گے، اس واسطے سونے پیغمبر جی عمر رضی اللہ عنہ بڑے مضبوط بڑے بہادر نے، انہاں نو حکم دے دے وہ مصلی تے کھڑے ہون دا۔ نبی پاک علیہ السلام نے دوبارہ فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر نو حکم دو لوگاں نو نماز پڑھان۔ اما جی عائشہ رضی اللہ عنہ نے پھر وہی بات عرض کیتی ہے، تے تیسری مرتبہ نبی پاک علیہ السلام نے پھر فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس۔ تیسری مرتبہ جدوں حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ پہلے تے دو مرتبہ ماں جی عائشہ نے عرض کی تھی، پھر تیسری مرتبہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی
کیتی سونے پیغمبر جی ابو بکر دی بجائے عمر نو حکم دے دو عمر نماز پڑھا دین تیسری مرتبہ پھر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا انکن لانتن صواحب یوسف تسی یوسف والیاں یقیناً تسی یوسف والیاں ہو اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس ابو بکر نو حکم دو لوگاں نو نماز پڑھا دے وے ہن ایتھے جڑا اے جملہ ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا انکم لانتن صواحب یوسف اس جملے نو ہی بنیاد بنا کے میں سارا مسئلہ تانوں سمجھاندا جاواں گا اس جملہ کی ہے ایندا کی مطلب ہے ایندا ظاہری جڑا ترجمہ او تے ایہو ہی نکلدا تسی یوسف والیاں ہو اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دی وضاحت کر دیتی ہے صحیح مسلم اندر نہیں پہلے صحیح بخاری پڑھ لو حدیث دا نمبر ہے 4445 نبی پاک علیہ السلام دے اما جی عائشہ فرماندیاں نے علم یقع فی قلبی ان یحب الناس بعدہ رجلا فقام مقامہ ابدا اما جی فرماندیاں نے صحیح بخاری فرمایا کہ میرے دل اندر ایک تے اے گل سی اتوں میں کہہ رہی سا نبی پاک علیہ السلام نو کہ میرے ابو نو حکم نہ دو کہ مصلی تے کھڑے ہون میرے ابو نو نہ کرو عمر نو کر دیو ان دی وجہ بیان کر دیاں پیاں نے کہ میرے دل اندر دو گلاں سن فرماندیاں نے میرے دل اندر دو گلاں سن ایک تے گل یہ سی کہ جیڑا نبی پاک علیہ السلام دی زندگی چ پیغمبر دی موجودگی چ پیغمبر دے فرمان دے مطابق مصلی رسول تے کھڑا ہو گیا لوگ ساری زندگی اس بندے دا حیا کرن گے ساری زندگی لوگ اس بندے دی عزت کرن گے لوگاں اندر دا مقام ہوئے گا کہ اے او شخص ہے جنہوں آمینہ دے لال نے اپنے مصلی تے کھڑا کیتا ہے اور نبی پاک علیہ السلام نے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى نبی پاک اللہ دی وحی تو بغیر نہیں بولتے نبی پاک نے کھڑا کیتا ہے تے اللہ دی وحی نال ایک تے یہ گل سی دوسری بات جو میرے ذہن اندر آ رہی سی صحیح مسلم ہن اٹھا لو فرمایا وَإِلَّا أَنِّي كُنْتُ أُرَىٰ أَنَّهُ أَن يَقُومَ أَحَدٌ مَقَامَهُ إِلَّا تَشَاءَمَ النَّاسُ بِهِ اما جی فرما دیا نے دوسری گل جو میرے ذہن اندر سی میرے دل اندر دوسری گل یہ سی کہ جیڑا نبی پاک جی ابو بکر کھڑے ہو گئے مصلی تے چونکہ ایتھے تے نبی پاک علیہ السلام حجرے چ فرما رہے نے ہن ہر صحابی نوں تے نہیں پتا کہ نبی پاک نے فرمایا ہے کدے لوگاں دے دلاں چ گل نہ آ جائے کہ ابو نبی پاک علیہ السلام علیہ زندہ نے موجود نے تے ابو بکر مصلی تے بھی کھڑے ہو گئے نے نبی پاک دی موجودگی چ کدے لوگاں دے دلاں چ شیطان ہے نا وسوسہ پان تو باز نہیں ہوندا حملہ کرن تو باز نہیں ہوندا کدے لوگاں دے دلاں چ کوئی غلط خیال نہ آ جائے ایک پاسے مینوں اے ڈر سی جن دی وجہ تو میں بار بار کہہ رہی سن کہ ابو بکر نرم دل نے ابو بکر نرم دل نے انہاں نوں نہ کھڑیاں کرو دوسری جگہ پھر مینوں خوشی بھی سی کہ میرے ابو کھڑے ہون نبی پاک دے مصلی تے نبی پاک دے فرمان دے مطابق نبی پاک دی موجودگی چ تے میرے ابو نوں بڑی عزت ملے گی بڑا مقام ہے بڑا اعزاز ہے میرے ابو واسطے ہن اے دو گلاں نے ایک پاسے دل کہندا ٹھیک ہے ہو جان کھڑے ہو جان کھڑے دوسرے پاسے پھر ڈرنی بھی ہے کہ نہیں کھڑے ہو گئے کوئی لوگ گلاں ہی نہ کرن طرح طرح دی گلاں بندیاں نے لوگ گلاں ہی نہ کرن ہن اے ڈر دی وجہ تو میں کہہ رہی ساں بار بار میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا فرمان عرض کر رہی ساں کہ عمر نو کہو نماز پڑھاں عمر نو کہو نماز پڑھاں اے ہوئی نبی پاک نے فرمایا انکن لانتن صواحب یوسف تسی یوسف والیاں ہو حفصہ رضی اللہ عنہ اور اما جی عائشہ دونوں سن نا فرمایا تسی یوسف والیاں ہو کی مطلب کہ تواڈے دل چ گل ہو رہے زبان تے ہو رہے ہن ایتھے بعض اللہ ہدایت نصیب فرمائے اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے غلط ذہن رکھن والے وہ کہن گے لو جی یہ تو پھر منافقت ہو گئی وچ گل ہو رہے زبان تے ہو رہے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ان دا مطلب یہ نہیں ہے گلاں دوویں ٹھیک نے اینوں منافقت نہیں اینوں دانش مندی کہندے نے اینوں دور اندیشی کہندے نے اینوں عقل مندی کہندے نے اینوں دانائی کہندے نے گلاں دوویں ذہن چ آ رہیاں نے
ایک کہندی ہے کہ کھڑے ہو جان، دوسری کہندی نہ کھڑے ہون، پھر میں ڈردے ڈردے کہی جانی نبی پاک علیہ السلام نو کہ نہ ہی کھڑے ہون، نہ ہی کھڑے ہون۔ اے نبی پاک نے فرمایا تسی یوسف والیاں ہو، تواڈے دل اندر گل ہو رہے، زبان تے ہو رہے۔ اگو وضاحت ہماری عائشہ نے کر دی تھی، سمجھ آ گئی تو اس چیز دی؟ میں پھر سمجھا دینا، گل ذرا غور کرنا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا انکن لانتن صواحب یوسف، تسی یوسف والیاں ہو۔ کی مطلب ہے؟ یوسف والیاں دی وضاحت اگے اماں جی عائشہ نے کیتی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے اس واسطے فرمایا کہ ساڈے دل اندر گل ہور سی، زبان تے ہور سی۔ نبی پاک نے فرمایا یوسف والیاں ہو، دلوں چاندیاں عمر ابو بکر مصلی تے کھڑے ہون، لیکن اتوں تو کئی بھی آندیوں نہیں نہیں نہ ہی کھڑے ہون، نہ ہی کھڑے ہون۔ دل چ گل ہو رہے اتوں ڈردیاں پیوں نہیں نہیں نہ ہی کھڑے ہون۔ فرمایا دل چ گل ہور اتوں ہور، ایہو یوسف والیاں دا حساب سی، انہاں دے دل وچ گل ہور سی اتوں ہور سی۔ کیڑیاں یوسف والیاں؟ جنہاں نے عزیز مصر دی بیوی نو تانے مارے تینوں غلام ہی لبا ہے۔ اب آپ بھی مردیاں سن، انہاں نبی یوسف علیہ السلام نو پہلے دیکھیا سی، آن جان سودا لے آنا باہر آنا جانا کام پیندا رہندا ہے۔ نبی یوسف نو دیکھیا سی، آپ بھی مردیاں سن، آپ بھی چاندیاں سن، لیکن اتوں تو کئی دیاں تانے مار دیاں سن عزیز مصر دی بیوی نو۔ ایسی گل اصل جو نبی علیہ السلام نے فرمایا اج تسی یوسف والیاں ہو، دل وچ گل ہو رہے اتنے ہو رہے۔ ہن اتوں ثابت ہو گیا، کئی مسائل تو ثابت ہو گئے یوسف والیاں والے الفاظ تو، کہ انہوں نے نبی یوسف علیہ السلام نو دیکھیا سی۔ نمبر دو، نبی یوسف علیہ السلام نو چاندیاں سن، مردیاں سن، اتوں کہندیاں سن، انہوں تانے مار دیاں سن تینوں غلام ہی لبا ہے۔ ہوں جدوں گل پہنچی نا عزیز مصر دی بیوی کو، انہوں نے کیا اچھا انہیں بلا لیا، آ جو تہاڈا بھی میں ویکھ لینی تسی کنے کو پانی چو، مینوں تانے مار دیاں۔ بلا لیا، مجلس تیار کر لئی، جناب دعوت کیتی۔ ہوں جدوں کھانے دا ٹائم ہویا، چھریاں انہاں ہاتھ پکڑیاں نے، چھریاں پکڑیاں نے، یوسف علیہ السلام نے پھر انہاں دے سامنے لے آندا۔ اتوں پھر سیاق و سباق تو یہ گل سمجھ چاہتی ہے کہ انہیں اس وقت یوسف علیہ السلام نو کچھ تے اللہ نے حسن بڑا عطا فرمایا سی، اعطی شطر الحسن، حسن دا ایک حصہ اللہ نے عطا فرمایا سی۔ دوسرے نمبر تے پھر یوسف علیہ السلام نو اس وقت انہیں بڑا مزین کیتا، اختیار شیار کیتا، انہاں دے سامنے لے آندا، لو میں تہنوں ویکھنی تسی کنا کو برداشت کردی، تہاڈا کنا کو مضبوط حوصلہ ہے۔ ہوں جدوں انہاں نبی یوسف علیہ السلام نو دیکھیا تے پہلے بھی ہے سی، لیکن یہ جڑی دعوت آن دا مقصد ہے، یہ ویکھن نہیں آئیاں، یہ حسن ویکھن نہیں آئیاں، حسن دا دیدار کرن نہیں آئیاں، یہ آئیاں نے نبی یوسف علیہ السلام تے آزمان، نبی یوسف علیہ السلام نو ورگلان، اپنے حربے آزمان آئیاں نے کہ وہ جگہ فیل ہو گئی ہے۔ انہیں کہا لو تسی زور لا کے ویکھ لو، میں تے فیل ہو گئی ہوں۔ اگلی آیت نے کیا ہے، میں تے فیل ہو گئی، تسی زور لا کے ویکھ لو۔ ہن انہاں سارے حربے اختیار کر لے، لیکن نبی یوسف علیہ السلام دیا نظراں جھکیاں نے۔ ہن جدوں ایک بندہ کسے تے مردہ ہوئے نا، سارے حربے پیار غصہ ہر طرح دا کر کے ویکھ لوے، جدوں نہ کامیاب ہوئے پھر خیر میں مر جانے، پھر میں پھر خودکشی کر لینی ہاں، میں پھر خودکشی کر لینی ہے۔ یہ ہوئی چیز انہوں نے ہاتھ کٹ لے اپنے، اسی پھر مر جاواں گیاں۔ نبی یوسف علیہ السلام نے پھر بھی نظر نہ اٹھائی، تسی کٹ جاؤ مر جاؤ، میرے واسطے اللہ ہے، نظر نہیں اٹھاواں گا، حرام کم دا ارتکاب نہیں کراں گا۔ اور نبی یوسف علیہ السلام نے جدوں انہوں نے آخری حربہ استعمال کر لے، ہاتھ کٹ لے، ایتھے مشہور ہے کہ سیب کوئی پھل وغیرہ کٹ دے، انہوں نے ہاتھ کٹے گئے، ہاتھ کٹے گئے۔ جڑا کٹے گئے میرا اینوں کدی ختم کر دو، گل ساری سمجھ آ جائے۔ قرآن کہہ رہے ہیں وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ، جے لفظ ہوندا ایتھے قطعنا لازم دا باب ہوندا، پھر مانا بندا سی کٹے گئے۔ ہن ایتھے باب بندا ہے متعدی دا، باب تفعیل ہے، متعدی ہے، اندا مانا ہے خود کٹیا، انہوں نے کٹیا، قطعنا انہوں نے کاٹ لیا، أَيْدِيَهُنَّ اپنے ہاتھوں کو۔ اتوں وضاحت ہوں کہ انہوں نے آخری حربہ اختیار کیتا سی، اپنے ہتھاں نو کٹیا۔ یوسف جی مر جاواں گیاں جے تو ساڈے ول نہ آیا، ساڈے ول مائل نہ ہویا۔ لیکن نبی یوسف علیہ السلام ٹس تو مس نہیں ہوئے۔ نبی یوسف علیہ السلام نے اپنی پاک دامنی، اپنی عزت دی حفاظت دا عزم کر لے آئے۔ ہن جدوں آخری حربہ بھی استعمال کر لیا، نبی یوسف علیہ السلام پھر بھی اسی طرح ہی نے، پھر بھی انہاں ول مائل نہیں ہوئے۔ ہن کہن لگیاں انہا حاشا للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم۔
اللہ دی پناہ اے تے کوئی مرد اے تے کوئی بندہ لگدا ہی نہیں، اے تے کوئی بشر لگدا ہی نہیں، اے تے کوئی فرشتہ لگدا ہے، چونکہ فرشتیاں نو جنسی خواہشات نہیں ہوندیاں، جیسیاں خواہشات انساناں نو ہوندیاں نے فرشتیاں نو نہیں ہوندیاں، اس واسطے انہاں فرشتیاں نو تشبیہ دتی اے تے کوئی فرشتہ لگدا ہے۔ ہن جڑی عزیز مصر دی بیوی ہن بولی، قالت فذلکن الذی لمتننی فیہ، عزیز مصر دی بیوی کہن لگی اے ہوئی جے جندے بارے تسی مینوں تانے مار دیاں سو، اے ہو یوسف جے اپنی عزت دی حفاظت کرنے والا، پاک دامنی اختیار کرنے والا، عصمت دار بندہ، مینوں تانے مار دیاں سو، تواڈے کول کی بنے ہیں؟ کچھ نہیں کر سکیاں سی۔ ہن اگے کی کہن لگی ہے، وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ، ہن فاتحانہ انداز وچ اپنی غلطی دا خود اعتراف کر رہی، فاتحانہ جدو بندہ جت جائے نا کسی گل تو، فلاں ایک بندہ کہہ رہا نہیں فلانا کام انج ہے، وہ کہندا نہیں انج ہویا یار، اے نہیں انج ہے، وہ کہندا نہیں انج ہویا، ہن جڑا جت جائے گا لے دس میں کیا ہی نا انج ہی ہے، وہ فاتحانہ انداز ہوندا ایک فاتحانہ مسکراہٹ ہوندی اون دے چہرے تے، اے ہوئی حساب عزیز مصر دی بیوی دا، فاتحانہ انداز سے کہنے لگی لو آ جے جندے بارے تسی مینوں ملامت کر دیاں سو، ہاں وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ، میں کیتا سی، میں ورگلایا سی انہوں اپنے متعلق، میں انہوں ورگلایا سی اندے نفس تو میں انہوں پھسلان دی کوشش کیتی سی، فَاسْتَعْصَمَ لیکن بچ گیا ہے، وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ فَاسْتَعْصَمَ لیکن انہیں اپنے اپنوں بچا لیا ہے، وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونًا مِّنَ الصَّاغِرِينَ۔ اللہ پاک فرما دے نے ہن اے آ گئی ہے دھمکیاں تے، ہن کہن لگی کہ جے تو میرا حکم نہ منیا، جو تینوں میں حکم دینی ہے تو نہ منیا تے پھر تو جیل ہی جائے گا، جے ہن یوسف نے میرا حکم نہ منیا تے ضرور ہے قید کر دیتا جائے گا، ضرور ہے پھر اپنے پیراں تے آپ کو ہاڑی مارے گا، قید کر دیتا جائے گا، جیل جائے گا۔ ہن ایتھے حافظ قاضی سلیمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات بیان فرمائی، کمال گل کیتی انہوں نے، فرماندے نے جڑا لفظ ہے نا لَيُسْجَنَنَّ، جے ہن نے میری گل نہ منی تے ضرور قید کر دیتا جائے گا، ضرور جیلے جائے گا۔ ان دے تحت فرماندے نے اے اوہی ہے عزیز مصر دی بیوی جڑی یوسف علیہ السلام دی محبت اندر مری ہے، ڈوبی ہوئی ہے، لیکن جدوں اپنا مقصد حاصل نہیں ہو رہا ہن آ گئی ہے درندگی تے، ہن آ گئی ہے ظلم تے، ہن آ گئی یوسف علیہ السلام نو دھمکیاں دین تے۔ ان تحت فرماندے نے محبت تین طرح دی ہوندی، محبت تین طرح دی، مبنی بر لذت، میں اشارت اتنے بات کراں گا، مبنی بر لذت، مبنی بر نفع اور مبنی بر خیر۔ مبنی بر لذت ایسی محبت جلدی قائم ہو جاندی ہے اور جلدی ختم ہو جاندی ہے، جلدی قائم ہو جاندی ہے، جلدی ختم ہو جاندی ہے۔ نظر آ رہا فلانا بندہ ہے، فلانی بی بی بڑی حسین و جمیل ہے، بڑی جسامت ہے، بڑی لذت ہے اندے حصول تک، بڑی اندر محبت ہے، بڑی محبت ہے، جدو حاصل کر لیا لذت پوری ہو گئی ہے، ہن انہوں چھڈیا تے اگلے نو پھڑ لیا، جلد قائم ہوئی جلد ختم ہوئی۔ دوسرے نمبر تے جیسا کہ عزیز مصر دی بیوی، اے وہی جڑی مردی سی نبی یوسف علیہ السلام تے، ہن جدو لذت حاصل نہیں ہو رہی ہن دھمکیاں تے آ گئی، ہن ختم ہوندی جا رہی محبت، ہن غصے اندر آئی۔ دوسرے نمبر تے مبنی بر نفع، او محبت جڑی نفع دے وجہ تو کسی نہ کیتی جائے، فلانا بندہ ہے مینوں دے تو نفع ہے۔ اے قاضی سلیمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ فرماندے نے دیر نال قائم ہوندی ہے اور جلدی ختم ہو جاندی ہے۔ یہ گلاں ذرا غور کرنے والی سمجھنے کی کوشش کرے آجے، فضول نہیں نے۔ دیر نال قائم ہوندی ہے جلدی ختم ہو جاندی، مبنی بر نفع، فلانے بندے تو مینوں نفع ہے، ہن انہوں قریب کرنا، چاہ پیائی، حاجی صاحب، چوری صاحب، اور جی پا جی ٹھیک ہو، خیریت ہے جی، آندیا جاندیا سلام کرنا،
حال چال پوچھنا، کدی کدے لے جانا، آج میں فلانے کام جانا پہ نال چلو جی، سیر سپاٹا ہو جائے گا، کھانے کھوانے، اپنے ول مائل کرنا انہوں نال لانا، یہ آہستہ 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 محبت قائم ہوتی دونوں کے دلوں چ۔ ہوں جب ایک بندہ کام کر رہا ہے، حاجی صاحب کمال بندے نے، بڑا چنگا بندہ ہے، اور چوہری صاحب تے میں نہ اندر ورگا بندہ ہی نہیں ہے، ہوں کی ہے یہ نفع دی وجہ تو، مطلب دی وجہ تو محبت قائم ہوئی، مطلبی محبت، مطلب دی وجہ تو، نفع دی وجہ تو قائم ہوئی ہے، اندر تے ٹائم لگتا ہے تے جلدی ختم ہو جاندی ہے، جو ہی نفع حاصل ہویا ہے، مطلب حاصل ہویا، تو کون تے میں کون۔ جنہیں فراڈیے بندے ہوندے نے، بندے نو پہلے اعتماد چ لیندے نے، چنگی طرح اعتماد چ، بندہ کہندا یار ویری گڈ کمال بندہ ہے، لیکن جدو فراڈ کرتے ہیں پھر نظر بھی نہیں آتے جاندے کتنے نے۔ یہ ہے مبنی بر نفع۔ اسی طرح پھر تیسری محبت مبنی بر خیر، اللہ دی رضا واسطے، الحب للہ والبغض فی اللہ، ایسی محبت جلدی قائم ہوندی ہے اور بڑی دیر تک رہندی ہے، بڑی مستحکم ہوندی ہے، جیسا کہ سورہ زخرف اندر اللہ پاک ارشاد فرماندے نے، فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ اللہ پاک ارشاد فرماندے نے، فرمایا کہ قیامت دا دن ہوئے گا، بڑے بڑے قریبی دوست، بڑے بڑے قریبی دوست ایک دوسرے دے دشمن بن جان گے، لیکن جڑے لوکی تقوی اختیار کردے نے، جنہاں نے اللہ واسطے، اللہ دی رضا واسطے آپس اندر محبت کیتی ہے، اونا دی دنیا، اونا دی محبت دنیا اندر تے قائم رہندی ہی رہندی ہے، قیامت دا دن ہوئے گا اوتھے بھی اونا دی محبت قائم رہے گی، اوتھے بھی ایک دوسرے دے دوست ہون گے۔ اس واسطے کسے نال بھی محبت کرنی ہے تے اللہ دی رضا واسطے، اپنی اہلیہ ہے، اپنے بچے نے، اپنے ماں باپ نے، بہن پرا نے، دوست ہے، کوئی بھی ہے، استاد ہے، جناب کوئی بھی بندہ کسی نال بھی محبت کرنی ہے تے اللہ دی رضا واسطے کہ میرے نال اللہ راضی ہو جاوے، تے جڑی محبت اندر اللہ دی ناراضگی ہوے اندے تو پیچھے ہٹ جاؤ، اندے تو بچ جاؤ، اندے قریب نہیں جانا۔ ہن اے تے محبت دی قسم قاضی سلیمان منصور پور رحمت اللہ علیہ دی تواڈے سامنے رکھ دتیاں نے، فرماندے نے ہن ایندے چوں جڑی ہے مبنی پر لذت، عزیز مصر دی بیوی نو بھی اے ہوئی محبت ہے، ہوئی ضرور ہے محبت یوسف علیہ السلام نال ہوئی ضرور ہے، لیکن اے مبنی بر لذت ہے، غلیظ محبت ہے، مبنی بر لذت ہے۔ جدوں ویکھیا کہ ہن لذت نہیں ملتی پئی، ہن مقصد حاصل نہیں ہو رہا، ہن آ گئی ہے دھمکیاں تے، ہن آ گئی ہے قید کرن واسطے، ہن قید کرن دے ارادے ہاں تے آ گئی، قید کرن دے ارادے ہاں تے آ گئی ہے، ہن میں تینوں قید کروا داں گی، جیلے بھیج دواں گی، سزا دین تے آ گئی ہے۔ آئیے حضرات اگلی آیت تے آ جائیے، اگلی آیت تے اللہ پاک ارشاد فرماندے نے، قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ۔ یوسف علیہ السلام نے اللہ پاک کو دعا کر دیتی ہے۔ پہلے میں ذرا وضاحت کر جاواں کہ جڑی اللہ پاک نے یہ دو آیات نازل فرمائیاں نے، انہاں دے بارے جڑیاں بیبیاں نے ہاتھ کٹ لے، جتھے انہاں دا ذکر آندا کہ انہاں پھل رکھے، جتھے انہاں ہاتھ کٹ لے، نبی یوسف علیہ السلام نو دیکھے یا جتھے انہاں کیا اللہ دی پناہ تے کوئی مرد تے کوئی بشر تے نہیں تے کوئی فرشتہ ہے۔ اے ساری آیت ایڈیاں بریکیاں وچ جان دا مقصد کی ہے؟ اللہ نے اتنیاں باریک بھی نہیں آئے تھے کیوں بیان فرمائیاں نے؟ سوال پیدا ہوتا ہے کیونکہ قرآن کریم دا اصول ہے، قرآن دا اصول ہے، قرآن نے موٹیاں موٹیاں گلاں دسنیاں ہوندیاں نے، اصول بیان کرنے نے موٹے موٹے، اگوں انہاں دیاں وضاحتاں، تفسیراں، تشریحاں، احادیث اندر، واقعات اندر، صحابہ دے واقعات اندر، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیتیاں، نبی علیہ السلام نے کیتیاں، اگوں ساریاں وضاحتاں پھر بعد چوں مل دیاں نے، قرآن نے موٹیاں موٹیاں گلاں کرنیاں نے۔ پھر ایتھے انیاں باریک بینیاں دا مقصد کی ہے؟ ایتھے مقصد یہ ہے کہ اللہ پاک حضرت یوسف علیہ السلام دے بارے سانوں دسنا چاہ رہے نے
کہ یوسف علیہ السلام نے اتنا گندا معاشرہ سی، غلیظ معاشرہ، گندا ترین معاشرہ، اتنے گندے معاشرے اندر بھی یوسف علیہ السلام ڈگمگائے نہیں نے، ثابت قدم رہے نے، اپنی عزت دی حفاظت کی تھی، عصمت دی حفاظت کی تھی ہے، پاک دامنی اختیار کی تھی، عصمت دار بن گئے نے۔ اور اللہ پاک نے تھے ساڑھے واسطے سبق رکھے ہے، سبق رکھے ہے، چونکہ قرآن کریم اندر، قرآن و احادیث اندر جتنے بھی واقعات بیان ہوئے نے کوئی بھی فضول نہیں ہے، بس ساڑھے غور کرم دی دے رہے ہوں دے اندر بہت بڑے بڑے اسباق موجود نے ساڑھے واسطے، بڑے بڑے سبق نے، بڑیاں بڑیاں نصیحتاں موجود نے۔ ایتے ہوں سب تو بڑی نصیحت ہے کہ یوسف علیہ السلام نے، سب تو بڑی نصیحت ہے کہ یوسف علیہ السلام نے گندے معاشرے اندر بھی اپنے آپ نو قائم رکھے ہے، گندے معاشرے اندر بھی، غلط ماحول اندر، گندے ماحول اندر بھی اپنی عزت تے حرف نہیں آن دیتا۔ اللہ پاک سانو ایتھے سبق دے رہے نے، اور لوگو جیڑا بندہ اپنی عزت دا، اپنی عصمت دا خود حفاظت دار بن جائے، جیڑا عزم کر لوے کہ میں اپنی عزت تے حرف نہیں آن دینا، مرد ہووے یا عورت ہووے، کوئی بھی ہووے، جیڑا عزم کر لوے کہ اپنی عزت تے حرف نہیں آن دینا، اپنی عزت دی حفاظت کرنی ہے، پھر معاشرہ جتنا مرضی گندا ہو جائے اندے تے کوئی اثر نہیں کرتا، جتنا مرضی بگڑیا معاشرہ ہووے اندے تے کوئی اثر نہیں، جدوں نے عزم کر لیا، پختہ ارادہ کر لیا، کیوں اثر نہیں؟ پھر چلے جاؤ یوسف علیہ السلام دے واقعے چ۔ یوسف علیہ السلام نے پختہ ارادہ کر لیا، عزم کر لیا برائی تو بچن دا، تے جدوں پختہ ارادہ کر لیا، عزم کر لیا اپنی عزت دی حفاظت کرن دا، پھر اللہ دی طرفوں مدد بھی آ گئی ہے، مدد بھی آ گئی ہے، تائید بھی آ گئی ہے، نصرت بھی آ گئی ہے۔ اللہ نے خیال پا دیتا ہے یوسف تو باہر دوڑتے صحیح، دروازیاں وال چلتے صحیح نا، اللہ دی مدد آئی ہے، دروازے اپنے آپ کھل دے گئے نے، تالے ٹوٹ دے گئے نے۔ کدوں مدد آئی ہے؟ جدوں انہوں نے عزم کر لیا، جدوں ارادہ کر لیا اپنی عزت دی حفاظت کرن دا، جدوں ارادہ کر لیا پاک دامنی اختیار کرن دا، جدوں ارادہ کر لیا انہوں نے اپنی عزت دی حفاظت کرن دا، تے جدوں اج بھی کوئی نوجوان چاہے مرد ہوئے یا عورت ہوئے، جدوں اپنی عزت دی حفاظت دا ارادہ کر لوے گا تے ضرور ہوندے تے رب دی طرف اللہ دی نصرت نازل ہوئے گی۔ قرآن کہہ رہے ہیں۔ تیسرا ایتھے سبق، اہم سبق، کہ نبی یوسف علیہ السلام نے جدوں اپنی عزت دی حفاظت کیتی ہے، عصمت دی حفاظت کیتی ہے، اپنا کردار کمال رکھے ہے، اپنی عزت تے حرف نہیں آن دیتا۔ ایک وقت آیا کہ جڑے شہر اندر، جڑے مصر اندر نبی یوسف علیہ السلام نو بیچیا گیا، خریدیا گیا، اللہ نے اسے مصر دی ہی بادشاہی عطا فرما دیتی ہے، اسے مصر دی ہی اللہ نے حکومت عطا فرما دیتی ہے۔ اس واسطے نوجوانوں یاد رکھو، جے کامیابیاں چاہتے ہو، عزت چاہتے ہو، مقام چاہتے ہو، دنیا اندر لوگ تانوں سلام پیش کرن، لوگ تہاڈیاں تعریفاں کرن، لوگ تہاڈے تے خوش ہون، اللہ تہاڈے تے راضی ہو جائے، جے چاہتے ہو کہ عزتاں مل جان، مقام مل جان، پھر اپنی عزت دی حفاظت کر لو، اپنے کردار دی حفاظت کرو، اپنی عصمت دی حفاظت کرو، اپنے پاک دامنی اختیار کر لو۔ جڑے ساڈے احباب، ساڈے نوجوان بیرون ممالک پڑھائی واسطے جاندے نے، میں نہیں کہندا کہ غلط ہے، علم حاصل کرنا اچھی بات ہے، لیکن عموماً دیکھن اندر آیا ایتھوں جاندے تے پڑھنے پر نال واپسی بیوی لے کے اوندے نے، وہ کیویں دی ہوندی کیویں دی نہیں ہوندی ہے تسی بہتر جاندے ہو، یا نہیں بھی لے آندے، اکثر ایسے دیکھن اندر آندے نے کہ اتھے گئے نے تے اتھوں دے ماحول اندر ہی رچ جاندے نے، اتھوں دے معاشرے دا، اتھوں دے لوگاں دا ہی انہاں تے رنگ چڑھ جاندا ہے، چونکہ یورپ کنٹریز اندر حیا نام دی تے چیز ہی کوئی نہیں ہے، پھر انہاں دی بھی حیا ختم ہو جاندی ہے، اتھے وہ بھی انہاں دے نال مل کے بے حیا بے شرم بن جاندے نے۔ میں انہاں اگے مؤدبانہ گزارش کراں گا، اللہ دے بندیو، تسی اس معاشرے اندر گئے ہو، مجبوراً گئے ہو، پہلی تے گل جانا نہیں، جے گئے ہو مجبوراً گئے ہو، مجبوری ہے تے ہون اپنی عزت دی حفاظت کرو، اپنے کردار دی، اپنی عصمت دی حفاظت کرو، اللہ پاک تانوں بلندیاں عطا فرمائے گا، اللہ پاک تانوں کامیابیاں، بڑے بڑے مقام عطا فرمائے گا۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام نے ویکھو کیویں میرے رب کیویں حضرت یوسف اپنی عزت دی حفاظت کردے پئے نے، اللہ کولوں دعا کیتی ہے، قال رب السجن
احب الی مما یدعوننی الیہ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنْ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے عرض کی تھی اللہ سونے بیبیاں مینوں تیری نافرمانی وال بلا رہیاں نی۔ کلی عزیز مصر نہیں ساریاں بیبیاں دعوت دے رہی سن۔ ایتھے میری بات دی پھر تائید ہو گئی میرے موقف دی جو میں بیان کر کے آیا پیچھے۔ اللہ سونے اے مینوں دعوت دے رہی ہیں برائی دی دعوت دے رہی ہیں ہن میرے کول دو چیزاں نے یا تے میں تیری معصیت اختیار کر لواں یا میں جیل اندر قیدی بن جاواں قید نو اختیار کر لواں۔ رب السجن احب الی اللہ مینوں قید زیادہ محبوب ہے اس کم تو جڑے کم دی طرف مینوں بلاندیاں نے اللہ مینوں پھر قید زیادہ محبوب ہے قید زیادہ محبوب ہے۔ ہن حضرت یوسف علیہ السلام جناب یوسف نے اللہ کو دعا کر دیتی اللہ مینوں پھر قید ہی محبوب کیوں کیونکہ جے میں انہاں دے کول رہیا اے میرے تے چالاں چلدیاں رہن گیاں طرح طرح دیاں میرے تے مکاریاں ہوندیاں رہن گیاں چالاں چلدیاں رہن گیاں اصب الیہن اخیر کتے میں مائل ہی نہ ہو جاواں جدھر مینوں بلا رہیاں نے میں ادھر چلا جاواں گا میں برائی وال مائل ہو جاواں گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خطرہ بیان کر دیتا ہے خطرہ بیان کر دیتا ہے۔ ہن ایتھے میں گزارش کراں گا تواڈے ساریاں دے اگے کوئی میری ماں ہے بہن ہے بزرگ ہے دوست ہے کوئی بھی میں سارے اگے گزارش کراں گا کہ اج کل ساڈے اندر اے ساڈے معاشرے اندر بعض جگہ اے چیز پائی جاندی ہے کوئی عالم صاحب نے کوئی مفتی صاحب نے کوئی خطیب صاحب نے کوئی امام صاحب نے کوئی پیر صاحب نے انہاں تو کیڑا پردہ ہے اللہ دے نیک بندے نے اللہ دے ولی بندے نے میں پوچھنا پیاریا ہم میرے بزرگا میرے ویرا کیا اے اللہ دا ولی کیا اے اج دا پیر کیا اے اج دا مولوی صاحب امام صاحب خطیب صاحب نبی یوسف نالوں اگے ود گیا ہے؟ نبی یوسف کہہ رہے ہیں خطرہ بیان کر رہے ہیں اللہ جے میں انہاں دے وچ رہیا تے میں برائی وال مائل ہو جاواں گا۔ اس واسطے غلط فہمیاں دور کرو جڑے کہتے ہیں نا پیر صاحب فقیر پیر مولوی وغیرہ وغیرہ وہ حق کہندے نے ساڈا حق ہے کہ ساڈے تو پردہ نہ کیتا جائے غلط کہندے نے قرآن کہہ رہے غلط کہندے نے وہ غیر محرم نے نہ تے وہ اپنے آپ کو بڑے پاکیزہ سمجھن کہ ساڈے تو پردہ کرن دی ضرورت نہیں اسی کی کہہ لینا ہے تے نہ ہی کسی دوسرے کو اختیار کرنا چاہیے رویہ کہ وہ نیک بندہ ہے بزرگ آدمی انہیں کی کہہ لینا نہیں۔ شیطان بڑا بے ایمان ہے شیطان کسی وقت بھی غالب آ سکتا ہے۔ نبی یوسف خطرہ بیان کر رہے ہیں ساڈی تہاڈی کی حیثیت ہے اس واسطے ساڈا معاشرہ چکے کافی بگڑ چکے ہیں تسی ویڈیوز دیکھ لو جان دی لوڑ نہیں فیس بک کھول لو ویڈیوز دیکھ لو بیبیاں پیراں نوں سجدے کر دیاں نے اور بھی پتہ نہیں کہ کچھ ہوندا کی نہیں ہوندا تسی جان دے ہو اچھی طرح جان دے ہو۔ بات عرض کر رہے ہیں کہ جتنا مرضی برگزیدہ ہوئے جتنا مرضی نیک ہوئے صالح ہوئے عالم ہوئے مفتی ہوئے خطیب ہوئے اندے تو پردہ فرض ہے پردہ ضروری ہے اندے نال خلوت اختیار نہیں کرنی غیر محرم نے۔ آئیے ہن بات اگے چلاواں حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کو جیل دی دعا کر لئیے اللہ سونیا مینوں جیل زیادہ محبوب ہے جیل محبوب ہے برائی دی نالوں جیل محبوب ہے۔ فاستجاب لہ ربہ اللہ پاک نے حضرت یوسف علیہ السلام نو فاستجاب لہ ربہ فصرف عنہ کیدہن اللہ پاک نے قرآن پاک اندر اعلان فرما دیتا ہے اس آیت کریمہ دے وچوں اے بھی سبق حاصل ہو گیا نبی یوسف علیہ السلام نو دو اختیار نے ایک طرف معصیت الہی ہے ایک طرف مصیبت ہے۔ نبی یوسف نے معصیت نو چھڑ دیتا ہے مصیبت نو خندہ پیشانی نال قبول کیتا ہے۔ مسلمانوں مومنوں تواڈے واسطے بہت بڑا سبق ہے بہت بڑی نصیحت ہے کہ آزمائش آ جائے پریشانی آ جائے ایک پاسے رب دی نافرمانی ہووے دوسرے پاسے پریشانی ہووے نافرمانی نو چھڑ دیا جائے پریشانی نو قبول کر کے اپنے ایمان نو بچا لیا جائے۔ ایک پاسے رشتہ دار نے وہ نافرمانی وال بلا لینے رب دی ایک پاسے اللہ ہے
ایک پاسے رشتہ دار نافرمانی وال بلا رہے ہیں، دوسرے پاسے مصیبت چھڈاں گا تے کلا رہ جاواں گا، طرح طرح دی آزمائشاں مصیبتاں، نہ پریشان ہونا نہ گھبرانا، انہاں مصیبتاں نو پریشانیاں نو خندہ پیشانی نال قبول تسی کر لو، اللہ آسمان تو تواڈے تے اپنی رحمتاں دا نزول آپ فرما دے گا۔ قرآن کہہ رہے ہیں ہن اللہ پاک نے فرما دیتا فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن انه هو السميع العليم۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جدو جیل دی دعا کیتی ہے، اللہ پاک نے دعا قبول کر کے تے اسباب پیدا کر دیتے نے، دعا قبول کر لئی اسباب پیدا کر دیتے نے، یوسف علیہ السلام نو جیل بھیج دیتا گیا۔ ہن ایتھے ایک دو گزارشات میں کر کے بات ختم کراں۔ ایک تے گزارش ہے وے یوسف علیہ السلام تے مشکل آئی ہے، پریشانی آئی ہے، مشکل اندر پریشانی اندر نبی یوسف علیہ السلام نے کنوں پکارے ہے؟ اللہ نو۔ یاد رکھو مشکل کشا میرے رب دی ذات ہے، غوث اعظم میرے رب دی ذات ہے، غیبی مددہ نازل کرنے والا میرا اللہ ہے۔ میں جڑے پائی جڑے میرے دوست میری ماواں بہناں عقیدہ رکھتے ہیں فلانا پیر جڑے کہندے نبی پاک علیہ السلام مشکل کشا نعوذ باللہ حضرت علی نو کہندے نے، عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نو کہندے نے، جنوں بھی کہندے انہاں کے گزارش کراں گا پیارے ہو دسو ادوں حضرت عبد القادر جیلانی کتھے سن؟ ادوں نبی پاک علیہ السلام تیلے دنیا تے تشریف نہ سن لے آئے، حضرت علی رضی اللہ عنہ تشریف نہیں سن لے آئے، حضرت یوسف علیہ السلام نے پریشانی اندر پکارے ہے، اللہ نو پکارے ہے، کیوں؟ انہو هو السمیع العلیم، سنن والا جانن والا اللہ رب العالمین ہے۔ دوسرے نمبر تے پھر تھے نا ایک گل بڑی مشہور ہے، روح المعانی دے اندر سند سنت کونی ہے اندی من گھڑت روایت لکھی گئی ہے، روح المعانی والے نے لکھ دیتی ہے کہ نبی یوسف علیہ السلام جدو جیل پہ جیا گیا، نبی یوسف نو جیل پہ جیا گیا تے انہاں نو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہندیاں بھی شرم آندی کی اللہ دے بندیاں نے کیتا ہے، انہاں نو جناب منہ کالا کر کے گدھے تے بٹھا کے پورے شہر دا چکر لگایا گیا، دیکھو اے جے کنعان دا غلام جن نے عزیز مصر دی بیوی وال برائی دا ارادہ کیتا، انہاں نو شرم نہیں آندی۔ میں کہنا اللہ دے بندے سوچدے ہی نہیں نے، انبیاء دے بارے ایسے الفاظ استعمال کر دیندے نے، یہ من گھڑت ہے، بالکل من گھڑت ہے۔ قرآن نے جو کیا ہے وہ ٹھیک ہے، نبی یوسف علیہ السلام نے جو دعا کی تھی اللہ نے دعا قبول کر لی، قید دے متعلق اسباب پیدا ہو گئے، عزیز مصر نے سوچا ایتھے رہے گا، باہر آنا جانا سو پچھا ڈکی لگی رہندی ہے، کسی نے پوچھنا ہے ہاں پھر کی معاملہ بنیا، کوئی اور پوچھے گا، اس طرح جنوں بندہ پوچھتا رہے کتے نہ کتے گل نکل ہی جاندی ہے، ویسے بھی اندر رہنا مناسب نہیں ہونا کہ ایک باری معاملہ بن چکے ہے، اس واسطے انہیں پھر فیصلہ کیتا ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات لیسجننہ حتی حین، انہیں فیصلہ کیتا ایک وقت تک نبی یوسف علیہ السلام نو قید اندر ڈال دیتا جائے، نبی یوسف علیہ السلام نو انہاں دی دعا اللہ نے قبول کیتی، اسباب پیدا ہوئے، قید اندر ڈال دیتا گیا، اگے پھر جیل اندر جو انہاں حالات پیش آئے، اے آئندہ جمعہ انشاءاللہ وضاحت ہوئے گی، اگلے رکوع تو آئندہ جمعہ انشاءاللہ والد محترم آغاز کریں گے۔ اللہ کو دعا ہے اللہ سانو سمجھن دی توفیق عطا فرمائے، دین حقہ دی ایک منٹ ویڈیو چلن دیو، دین حقہ دی سمجھ نصیب فرمائے۔ میں آخر تے گزارش کراں گا کہ جڑی تفسیر ہوندی نا تفسیراں اٹھا کے دیکھ لو، قرآن کریم دی ایکو ہی آیت ہے، ایکو آیت دی تانوں 10 تفسیراں نظر آن گیا، 10 تفسیراں ملن گیاں۔ او کی ہوندا ہے؟ علماء چاروں طرفوں دلائل جمع کر دینے، نچوڑ کٹ کے جو انہوں نے پھر نچوڑ ملتا ہے اوتھے لکھ دیندے نے، نوٹ کر دیندے نے۔ اس واسطے میری الحمدللہ بعض احباب نو علم بھی میری عادت ہے، جو بیان کرنا ہوندا ہے حتی الامکان میری کوشش ہوندی سب تو پہلے میں والد صاحب میں ڈسکس کرنا، راتی بھی تقریباً 1:30 بجے تک بیٹھے رہے ایسے معاملے تے ڈسکس ہوندی رہی ہے، اے جڑا معاملہ انہاں ہاتھ کٹے کیا انہاں آپ کٹے کہ کٹے گئے، ایسے معاملے تے ڈسکس ہوندی رہی۔ میرا مقصد گل کرن دا کہ میں حتی الامکان کوشش کرنا حق پیش کیتا جائے، تے جے پھر بھی کتے مسٹیک ہو جائے انسان سبقت لسانی ہے، انسان بھول چک ہو جاندی ہے، کسے میرے بھائی نو میری ماں بہن نو میرے کسے بزرگ نو ویر نو دوست نو کوئی بھی کسے قسم دی مسٹیک کوئی اشکال نظر آئے خطبہ جمعہ تو بعد اپنا اشکال دور کر سکتے ہو، اگر میری غلطی ہے رہنمائی کرنا، اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائے گا۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔